دس از عرفان زئی فرام ماشاء اللہ ڈاکومنٹ. امید ہے واسی کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ کی خدمت میں آج ایک نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کراچی میں 50 اور 100 روپے والے مالیت کے اسٹیمپ پیپر بند ہو چکے ہیں. 100 اور 50 روپے والی مالیت کے اسٹیمپ متعلقہ ادارے جاری نہیں کر رہے ہیں. اچھا ہم کو سکھا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہرحال فی الفور یہ ان کو بند کر دیا گیا ہے. اب مارکیٹ میں 200 روپے والا پیپر لانچ ہوا ہے. 200 روپے والی مالیت کا اسکینر والا پیپر لانچ ہوا ہے. آپ اپنی تمام کاغذی ضروریات کے لیے 200 روپے والا ہی پیپر استعمال کریں. یہی وجہ ہے کہ نادرا کے الیکٹرک ایس ایس جی سی میزان بینک اور دیگر اداروں نے اپنے ریکارڈ اپڈیٹ کر لیے ہیں اور وہ اپنے اداروں میں تمام زکوٰۃ ڈکلیریشن، ڈیمنیٹی بانڈ، سیل ایگریمنٹ، نیو کنیکشن کی انڈرٹیکنگس، ایس ایس جی کی انڈرٹیکنگس، ایفیڈیوٹ وغیرہ تمام جو ہے وہ 200 روپے والے اسٹامپ پیپر پہ ہی قابل قبول ہوں گے. ایک سوال ہمارے کلائنٹ نے پوچھا ہے کہ بھائی ان کو کسی ادارے نے کوئی انڈرٹیکنگ یا کوئی ایفیڈیوٹ یا انڈیمنیٹی بانڈ دیا، لیکن اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ 50 یا 100 والے اسٹیمپ پیپر پہ اس کو تحریر کروا کے لائیں اور نوٹس سے اٹیچ کروا کے لائیں. اس صورت میں یہ ہے کہ اس ادارے کا ریکارڈ ابھی اپڈیٹ نہیں ہوا، لیکن آپ نے 200 روپے والا پیپر ہی استعمال کرنا ہے. اگر 100 اور 50 روپے والا پیپر لکھا ہو تو آپ اس میں زیادہ مالیت کا اگر استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ قابل قبول ہوتا ہے. سو اور 50 والے اسٹیمپ پیپر آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں، شاید کسی مارکیٹ میں مل جائے، لیکن اس کی قانونی وقت کوئی نہیں ہے. اصل میں اس میں ایک اور پہلو یہ آ جاتا ہے کہ 100 اور 50 والے اسٹیمپ پیپر پہ کام تھوڑا کم خرچے میں ہوتا ہے، جبکہ جو اسکینر والا پیپر لانچ ہوا ہے 200 روپے والا، اس میں تھوڑی کاسٹ زیادہ آ جاتی ہے. تو کسٹمر اس وجہ سے بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 100 اور 50 والا اسٹیمپ پیپر ان کو کہیں سے مل جائے. تو بھائی اب مہنگائی کے حوالے سے ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے، تو اس میں بھی اضافہ ہے، اور 100 200 300 روپے کے چکر میں آپ اپنا ڈاکومنٹ کل عدم نہ ہونے سے بچائیں. اگر آپ 150 والے پہ کیونکہ وہ 100 اور 50 والے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، ایکسپائر ہو چکے ہیں، اگر آپ کو کہیں سے مارکیٹ میں مل جاتا ہے، وہ مل تو جائے گا، اور آپ اس پہ کوئی اپنی تحریر لکھ دیتے ہیں اور جمع کروا دیتے ہیں اور ادارہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے بعد میں، تو وہ دو ڈاکومنٹ آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ زکوٰۃ ڈکلیریشن ہے. زکوٰۃ ڈکلیریشن آپ نے 50 والے پہ بنایا اور کسی بینک میں جمع کرا دیا، اور پالیسی کے مطابق ان کی ریکوائرمنٹ 200 روپے کی تھی، تو آپ کا وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ قلعدم ہو جائے گا اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی اور آپ کی پوری زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہو جائے گی. تو اس طرح کے نقصانات سے بچنے کے لیے 200-300 روپے وہ نہیں دیکھیں. تھوڑا سا اس میں مانتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں اخراجات میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ قانون اور لیگل ریکوائرمنٹ کو فالو کریں. 200 روپے مالیت کے حوالے سے یہاں پر ایک اہم بات جس پہ اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں، اگر 200 روپے مالیت کا پیپر پورا 200 روپے کا مل جائے، جیسے میری اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، تو یہ بھی صحیح ہے. لیکن بعض اوقات مارکیٹ میں ایسے بھی پیپر آ جاتے ہیں جو 100 کا پیپر ہوتا ہے، اس پہ 100 کا ٹکٹ لگا ہوتا ہے، یا وہ پیپر 50 روپے کا ہوتا ہے اور اس پہ 100 اور 50 کا ٹکٹ لگا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک ہی جیسے ہیں. یہ تمام تینوں پیپر ایک ہی جیسے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تینوں طرح کے پیپر ایک ہی کیٹیگری میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تینوں 200 والے ہی کنسیڈر کیے جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ بولتے ہیں یار اس پہ 50 روپے والا پیپر ہے، اوپر ٹکٹ لگے ہوئے، تو ہمیں تو 200 والا چاہیے. نہیں بھائی، وہ بھی 200 والا ہے، اس پہ جو ٹکٹس لگے ہوئے ہیں اس کی بھی مالیت وہی ہوتی ہے جو عام پیپر کی ہوتی ہے. تو اس میں بالکل بھی پریشان نہ ہو. آپ نے 200 روپے کی پوری ڈیوٹی دیکھنی ہے کہ پیپر کتنے کا، اس پہ اسٹیکر کتنے کے لگے ہوئے ہیں. اگر وہ 200 روپے بن رہے ہیں تو اوکے، اٹس اوکے، اٹ میکس نو ڈفرنٹ. پورا 200 والے کے چکر میں پڑیں گے تو بعض اوقات وہ نہیں بھی آتے. 200 سے بڑی مالیت کے اسٹیمپ پیپرز کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا. وہ اسٹیمپ پیپر 500 روپے کی مالیت سے شروع ہوتے ہیں اور ریکوائرمنٹ کے حوالے سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. اللہ حافظ و ناصر. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.